رات کو نئے مرد کے ساتھ گھر میں داخل ہوتی، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ مرد بھی صبح فجر سے پہلے پہلے ہمارے گھر سے نکل جاتا، اور پھر میں جب اپنی امی سے پوچھتا کہ آپ دونوں کمرے میں کیا کر رہے تھے، تو میری امی مجھے یہ کہہ کے ٹال دیتی تھی کہ وہ انکل تو ہمارا دور کا رشتہ دار تھا۔ حالانکہ سب رشتہ داروں کو میں جانتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میری امی ہمارے ہی محلے کے خراب آدمی کو لے آئی، جس کو پورا محلہ سب جانتے تھے کہ یہ آدمی عورتوں کا شوقین ہے۔ اور پھر میں نے بھی آج سوچ لیا تھا کہ آج دونوں کو اس حالت میں پکڑ کر رہوں گا۔ پھر جیسے ہی رات کے 3 بجے تو میں اپنی امی کے کمرے میں گھسا تو اندر کا منظر دیکھ کے میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ دوستو، میرا نام ارمان ہے اور میری عمر 27 سال ہے۔ ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ ہمارا گھر ایک بہت بڑی حویلی نما تھا، کیونکہ میرے ابا بہت بڑے رئیس تھے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں میری ماں اور میں اکیلے رہتے تھے، اور باقی صرف ہمارے نوکر۔ میری ماں کی عمر 46 سال ہے، لیکن انہوں نے اپنا اچھے سے خیال رکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹی نظر آتی ہیں۔ اور ہماری بہت زیادہ زمینیں تھیں، جہاں سے ہمیں سال کے سال پیسہ آتا تھا، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ اور کوئی چھوٹا پیسہ نہیں آتا تھا، کروڑوں میں آتا تھا۔ ہم انہی پیسوں سے اپنا بھی نظام چلاتے اور نوکروں کو تنخواہیں بھی دیتے۔ جو بھی زندگی کے معاملات تھے انہی میں حل کرتے، اور اس کے باوجود بھی کافی رقم بچ بھی جاتی تھی۔ شروع میں تو مجھے پریشانی نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے پتا تھا کہ ہماری زمینیں کہاں کہاں ہیں اور کہاں کہاں سے پیسہ آتا ہے، اور کس طرح ہم نے پیسہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے ابو انتقال کر گئے تھے۔ میرے ابا بہت بڑے رئیس تھے، ان کے لاہور میں بہت سارے تعلقات تھے۔ ویسے تو ہمارے رشتہ دار بہت ہیں، میرے چاچو والے بھی ہیں، میری پھوپھو والے بھی، اور میری خالائیں بھی، لیکن ہم اس حویلی نما گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ بھروسے کے ملازمین، اور ان ملازمین کو ہم نے الگ کوارٹر دیے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچوں کی چہل قدمیاں بھی رہتی ہیں۔ ہمارے ملازموں کے بچے، ان کا حویلی کے اندر آنا سختی سے منع تھا، اسی لیے ہمیں اکیلے پن سے خوف نہیں آتا تھا۔ جس دن میرے ابا کا انتقال ہوا، مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے۔ میری امی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، کیونکہ میری امی میرے ابو سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ ان کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر قسمت نے ہمیں ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری اماں ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ 6 مہینے تو وہ اپنے کمرے سے نکلے بھی نہیں، اور اس نے اپنی صحت کا خیال بھی نہیں رکھا۔ شروع کے 6 مہینوں میں میری اماں کو شاید اس چیز کی طلب نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اسے میرے ابا کا غم تھا۔ لیکن جب وہ دنیا داری میں لوٹ رہی تھی تو وہ ہلکا ہلکا میک اپ بھی کر لیتی تھی، اور ملازموں سے ہنس کھل کر بات بھی کر لیتی تھی، اور میں اپنی والدہ کو دیکھ دیکھ کر دل میں خوش ہوتا رہتا تھا کہ شکر ہے خدا کا، میری اماں ٹھیک ہو رہی تھی۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی، اور مجھے اب ساری سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری زمینیں کہاں کہاں پہ ہیں، ہمارے ملازمین کتنے ہیں، اور وہ سارا پیسہ اب میرے پاس آتا تھا۔ میں گھر کی ذمہ داریوں میں بہت مصروف ہو گیا، تو میں نے اپنی والدہ پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ حالانکہ مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میری امی ابھی جوان ہیں، خوبصورت ہیں، میرے ابا اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اپنی والدہ سے پوچھوں کیا وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن گھر کی ذمہ داریوں میں یہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ رات کا کھانا میں اور میری ماں اکثر ساتھ کھاتے تھے، اور کچھ دیر بیٹھ کے باتیں بھی کر لیتے تھے۔ جب میری ماں مجھ سے باتیں کرتی تھی تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ دن بھر بور ہوتی ہیں، اس لیے ان کا دل کرتا ہے میرے ساتھ باتیں کرنے کو۔ تو میں بھی انہیں منع نہیں کرتا تھا، میں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا تھا، اور اسی طرح رات کے 1 بجے تک ہم دونوں ماں بیٹا باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن جب میں نے کھانا کھا لیا تو میری امی مجھے کہنے لگی میں سونے جا رہی ہوں۔ میں تھوڑا حیران تو ہوا، کیونکہ میری امی نارملی اتنے بجے سونے جاتی نہیں تھی۔
وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، دن بھر کا حال احوال دیتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ انسان ہے، انسان کی طبیعت کبھی کیسی ہوتی ہے، کیا پتہ آج میری والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ ہو۔ تو میں بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ اگلا دن ہوا تو اسی طرح ہم نے رات کا کھانا کھایا تو میری والدہ مجھے کہنے لگی، ارمان میں سونے جا رہی ہوں۔ آج میں نے اپنی اماں سے پوچھا، میں نے کہا امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا اور سب خیریت ہے؟ میری امی مجھے کہنے لگی، ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، بس تھوڑا جلدی اٹھنا ہوتا ہے، آج کل میں حویلی کی صفائی کروا رہی ہوں نا، دوسرا دن ہے، میں بھی تھک جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر میں اوپر اپنی حویلی کے گارڈن میں چلا گیا۔ ہم نے دوسری منزل پہ ایک گارڈن بنوایا ہوا تھا، بالکونی ٹائپ۔ اس گارڈن میں ہم کرسیاں ڈال کے بیٹھتے تھے، وہاں سے آسمان نظر آتا تھا اور وہاں پہ ہم نے کچھ پھولوں کے گملے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ہم اکثر ماں بیٹا وہیں پہ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے، اور جب بھی ہمارے گھر کوئی بھی مہمان آتا تو ہم رات کو لیٹ نائٹ تک وہیں پہ بیٹھتے تھے۔ میں جا کے وہاں گارڈن میں بیٹھ گیا، وہاں پہ سگریٹ پینے لگا۔ پھر میں 1 گھنٹے بعد وہاں سے اٹھا۔ میں جب امی کے کمرے سے گزرنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری امی اندر کسی سے بات کر رہی ہوں۔ پھر میں واپس آیا، میں نے کان لگا کے سننے کی کوشش کی تو پھر اندر خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا، میں نے دروازہ نوک نہیں کیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، جا کے میں سو گیا۔ اگلا دن بھی اسی طرح رات کو کھانا کھا کے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج بھی میری امی مجھے کہتی ہیں کہ میں سونے جا رہی ہوں تو آج میں ان کا پیچھا کروں گا۔ جیسے ہی ہم نے کھانا فنش کیا تو میری والدہ نے ہاتھ دھویا اور مجھے کہا کہ ارمان گڈ نائٹ۔ میں نے اپنی امی کو جواب نہیں دیا، میں خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ آج تو وہ اتنا جلدی چلی گئی تھی، میں نے ابھی تک اپنا کھانا بھی فنش نہیں کیا تھا۔ میں نے کھانا ختم کیا اور پھر میں جا کے اسی گارڈن میں بیٹھ گیا۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد جا کے امی کے کمرے میں دیکھوں گا کہ وہ سو رہی ہیں یا کچھ اور کر رہی ہیں۔ میں گارڈن میں بیٹھا تو میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ ہماری کچھ زمینیں دیہات میں تھی جہاں پہ ہم نے چاولوں کی فصل لگائی تھی، وہاں پہ ہمارا ایک ملازم تھا، وہ سارا کام سنبھالتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو فون کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ چاول کب تک سیل ہو رہے ہیں اور وہ پیسے کب آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایک جگہ پیسے دینے تھے۔ میں نے 2 کروڑ روپے کی اپنی نیو گاڑی لی تھی، اس کے کچھ پیسے رک گئے تھے۔ شو روم والا ہمارا جاننے والا تھا تو اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، میں اسے 1 کروڑ 20 لاکھ دے چکا تھا۔ پھر میں نے اس کو فون کیا، دعا سلام کرنے کے بعد میں نے پوچھا، سنائے ہماری کھیتی کیسی چل رہی ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا، ارمان صاحب بہت اچھی فصل ہوئی ہے، بس کٹائی چالو ہے، کچھ دنوں میں ہم سیل کر دیں گے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، جلدی سیل کرو اور پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو، میرے کام آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور پھر میں نے اس کا فون بند کر دیا۔ میں نے اپنی ایک دوست کو فون کیا۔ جب انسان کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے تو کچھ وہ برے شوق بھی پال لیتا ہے، ان میں سے ایک برا شوق مجھے بھی تھا، عورتوں کا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں بازار کی لڑکیوں سے تعلقات رکھتا، میں کوئی ایک لڑکی ڈھونڈ لیتا تھا اور اسے ایسے ہی رکھتا تھا اور اس کے گھر کا سارا خرچ اٹھاتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، وہ بدلے میں میری ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ اسی طرح 5-6 مہینوں بعد میں چینج کرتا رہتا تھا۔ ابھی پچھلے 2 مہینوں سے جس کے ساتھ میرے تعلقات تھے اس کا نام عائشہ تھا۔ ویسے وہ تو بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ طلاق یافتہ تھی۔ اس کا ایک 2 سال کا بیٹا تھا۔ وہ میرے پاس آئی تھی اپنے شوہر کی فریاد لے کر۔ اس کا شوہر نشہ کرتا تھا اور اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، تو میں نے عائشہ کو طلاق دلوا کے اسے اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نے پھر عائشہ کو فون کیا، میں نے کہا کل تم تیار رہنا، میں رات کو تمہارے پاس آؤں گا، کیونکہ آج میرا بہت دل چاہ رہا تھا۔ پھر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں پھر اٹھا، امی کے کمرے کے نزدیک سے گزرا تو پھر مجھے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر میں کان لگا کے سننے کی کوشش کرتا، ایک دم دروازہ کھلا، اندر سے ہمارا ملازم نکلا جو کچن کا کام سنبھالتا تھا۔ اس کا نام بختیار۔ اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے پوچھا، بختیار تو اس وقت میری امی کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا، صاحب جی آپ کی والدہ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا تھا،
کہ میری ٹانگیں دبا دو۔ میں بڑا حیران ہوا یہ سن کے، کیونکہ یہ تو ہمارے ملازمین کی بیویاں کرتی تھی، لیکن آج امی نے بختیار کو بلا لیا تھا۔ یہ سن کے مجھے کافی غصہ تو آیا، اور میں پھر والدہ کے کمرے میں جانے ہی لگا تو میری نظر میری امی پہ پڑی تو وہ اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ ضرور کچھ غلط تو ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے بات کی۔ میں نے کہا امی، یہ بختیار صاحب رات کے 2 بجے آپ کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ میری امی بھی مجھے وہی کہانی سنانے لگی جو بختیار تھوڑی دیر پہلے سنا کے چلا گیا تھا۔ پھر میں نے کہا امی، آپ بختیار کی بیوی کو بھی بلا سکتی تھی، اور ویسے بھی تو عام دنوں میں وہی آپ کے پیر دبا رہی ہوتی ہیں، تو آج آپ نے اس ملازم کو کیوں بلا لیا؟ میری امی مجھے کہنے لگی، ارمان، میں گئی تھی اس کو بلانے، لیکن وہ سو رہی تھی۔ تو بختیار نیک انسان ہے اور ہمارا اتنا پرانا ملازم بھی تو ہے۔ اس نے کہا بیگم صاحبہ، میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ تو میری امی کہنے لگی، ارمان، اس میں کیا ہو گیا؟ وہ ہمارا پرانا ملازم ہے، اب اس سے کیا شرمانا؟ پھر مجھے یاد آیا۔ میں نے کہا امی، آپ کو تو نیند آئی تھی نا، لیکن آپ ابھی تک سوئی نہیں۔ میری امی مجھے کہنے لگی، ہاں میں سونے کے لیے آئی تھی، لیکن میں نے بتایا نا کہ میرے پاؤں میں درد تھا، اسی لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سارا دن حویلی کے کام کرواتی رہتی ہوں نا، اسی لیے میرے ذہن میں تو چل رہا تھا کہ کچھ تو ہے، لیکن پھر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں، سو جائیں، آگے سے آپ اس کی بیوی کو بلا لینا۔ آخر ہم نے ان کے بچوں کو یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسی لیے تو رکھا ہوا ہے، ورنہ دیکھو نا ہمارا کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ تو میری امی مجھے کہنے لگی، کوئی بات نہیں ارمان، اللہ ہمیں دے رہا ہے تو ہم ان کو کھلا رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا ہاں امی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس چیز کا تو اللہ مالک ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اس حویلی کی مالکن ہیں، آپ کا روب ہونا چاہیے ملازموں پہ، ایسا نہ ہو کہ ہماری چیزیں یہاں سے چوری ہونے لگے۔ اب میں نے بات بدلتے ہوئے امی کو کہا، میں یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میری امی مجھ پہ شک نہ کریں کہ میں ان پہ الزام لگا رہا ہوں۔ میں گیا اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ اگلے دن عائشہ کے پاس جانا تھا، تو میں نے اپنے سارے کام سمیٹے اور پھر میں رات کو 8 بجے عائشہ کے پاس چلا گیا۔ میں نے عائشہ کو ایک گھر کرائے پر لے کر دیا ہوا تھا، اور اسے بھی ایک گاڑی اور ڈرائیور دیا ہوا تھا۔ تو عائشہ مجھے کہنے لگی، ارمان صاحب، میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنی امی اور بھائی کو بلا لوں جو کہ گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ عائشہ، ابھی تو میرا دل کچھ اور کر رہا ہے، وہ ہم کر لیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ چلی گئی، کمرے کو کنڈی لگا کر آئی۔ وہ بالکل قدرتی حلیے میں آ چکی تھی، اس کے غبارے پورے بھرے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر میں مدہوش ہو چکا تھا، اور پھر میں اس کے ساتھ پورا 1 گھنٹہ میچ کھیلتا رہا۔ پھر جب تک میرا دل نہیں بھرا، میں نے اسے چھوڑا نہیں۔ میں نے آج 2 باریاں کھیلی تھی، اور ان میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا ٹائم بھی لگا تھا۔ پھر میں فریش ہونے چلا گیا۔ میں جب باہر آیا تو عائشہ مجھے کہنے لگی، تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ میں اپنی امی اور بھائی کو بلا لوں؟ کیونکہ میں یہاں پہ اکیلی اتنے بڑے گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ عائشہ، تم اپنی امی کو بلا تو لو، لیکن میں کیسے آؤں گا تمہاری امی کے سامنے، اور تمہاری امی کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہم دونوں یہاں پہ کیا کرتے ہیں۔ تو پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی امی سے خود ہی بات کر لوں گی، آپ کا جب دل کرے آپ آ جانا، آپ کا کام ہوتا رہے گا، اور ویسے بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ نے ہمیں اتنا آسائشیں جو دی ہوئی ہیں۔ پھر میں نے کہا عائشہ، بس میرا کام نہیں رکنا چاہیے، تمہارا دل کر رہا ہے تو تم اسے بلا لو۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں آج ہی اس کو فون کر کے بول دیتی ہوں، وہ کل گاؤں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور ہاں ارمان صاحب، آپ مجھے نا کچھ پیسے دے دیں۔ پھر میں نے دیکھا میرے پرس میں 40,000 روپے کیش پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس میں سے 25,000 روپے نکال کے عائشہ کو دے دیے۔ پھر میں نے کہا عائشہ، فی الحال میں گھر جا رہا ہوں، جب تمہاری امی والے آ جائیں، جو بھی اپڈیٹ ہو تو مجھے تم بتاتی رہنا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں اپنے گھر پہنچا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میرا گھر بہت بڑا حویلی نما تھا۔ جب میں کھانے کی ٹیبل پہ آیا تو ملازمین نے مجھے کھانا دیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا میری امی کہاں ہیں؟ تو ایک ملازم کہنے لگا بیگم صاحبہ سونے چلی گئی ہیں۔ آج تو یہ سن کے مجھے بہت غصہ آیا۔ پھر میں سیدھا گیا ملازمین کے کوارٹر میں۔ میں نے دیکھا بختیار مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے اس کی وائف سے پوچھا
میں نے کہا بختیار کہاں ہے؟ تو اس کی وائف مجھے کہنے لگی صاحب جی آپ کی امی نے اسے بلایا ہے، آپ کو تو پتہ ہے آپ کی امی کے پاؤں میں اکثر درد رہتا ہے، تو بختیار ان کے پاؤں دبانے گیا ہے۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا، میں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر میں جب اپنی امی کے کمرے کے نزدیک گیا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر میں نے اندر کان لگا کے سننے کی کوشش کی تو اس کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اندر سے مجھے کچھ آواز نہیں آئی۔ پھر میں نے دروازہ بجایا، جب دروازہ بجایا تو تھوڑی دیر بعد بختیار دروازہ کھولنے آیا۔ میری امی بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ پھر میں نے غصے والی آنکھ بختیار کو دکھائی، میں نے کہا کہ تو رات کو ڈیلی میری امی کے کمرے میں کیا کرنے آتا ہے؟ میں نے تجھے کل بھی سمجھایا تھا کہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ پھر وہ مجھے بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ پھر میں کمرے میں گیا، میں نے کہا امی میں نے آپ کو کل بھی بولا تھا کہ بختیار کی بیوی کو بلا لیا کریں، آپ اپنا پاؤں دبوا لیا کریں۔ میری امی کہنے لگی ارمان بیٹا تم مجھے غلط نہ سمجھو، بس یہ ہمارا پرانا ملازم ہے، اسی لیے مجھے اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے ٹائم گزارنا۔ میں نے کہا امی غلط نہیں سمجھ رہا، لیکن یہ مناسب بات نہیں ہے، گھر میں دیکھیں دیگر بھی ملازمین ہیں، تو یہ بختیار بھی ان کو جا کے بتاتا ہوگا، وہ کیا سوچیں گے کہ آپ ڈیلی اس کو کمرے میں کیوں بلا لیتی ہیں؟ پھر میری امی کہنے لگی ہمت ہے کسی کو ہمارے بارے میں سوچنے کی، میں اسے جان سے نہیں مار دوں گی۔ میں نے کہا امی لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، منہ پہ تو کوئی نہیں بولے گا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ آج اپنی امی کو بول ہی دیتا ہوں کہ اگر ان کی خواہش ہوتی ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں تو میں ان کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کروا دیتا ہوں، کیونکہ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میری امی جوان اور خوبصورت ہیں، شاید ابھی تک ان کو طلب ہوتی ہے۔ پھر میں نے کہا امی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ برا مت ماننا۔ میری امی مجھے کہنے لگی بولو۔ میں نے کہا امی آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، ابو تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو میں کہیں اچھی جگہ آپ کا رشتہ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ میری امی مجھے کہنے لگی پہلے تو شکریہ ارمان کہ تم نے میرا خیال کیا، مجھ سے پوچھ لیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں خود کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں تم سے بات کروں، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچو گے، اسی لیے میں خاموش تھی۔ تم نے خود یہ بات چھیڑ کے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میں نے کہا امی کوئی بات نہیں، اگر آپ شادی کرنا چاہتی ہیں، شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے میں آپ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈتا ہوں۔ میری امی کہنے لگی ارمان میں تمہیں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں، دیکھو میں اب سمجھ گئی ہوں کہ تم میرے ہمدرد ہو، اس لیے میں تم سے کھل کے بات کرتی ہوں۔ یہ جو بختیار صاحب آتے ہیں اس کمرے میں کوئی پاؤں واؤں دبانے نہیں آتے۔ جب میری امی نے یہ بولا تو لفظ ان کے گلے میں اٹک گیا، پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں آدھی بات تو سمجھ چکا تھا کہ میری امی کیا بولنے والی ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی اماں کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا ہاں امی بولے بولے، آپ پریشان نہ ہو میں سن رہا ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی ارمان آگے تم خود سمجھدار ہو، میں کچھ اور نہیں بولنا چاہتی، تم سمجھ جاؤ۔ میں نے کہا امی میں نے جو بھی سمجھنا تھا میں سمجھ چکا ہوں، لیکن آپ آئندہ سے خیال کرنا، میں کہیں مناسب اور اچھی جگہ دیکھ کے آپ کا رشتہ طے کرتا ہوں۔ میری امی مجھے کہنے لگی ارمان میں وہی تو کہہ رہی تھی کہ بختیار صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور ہمارے اتنے پرانے ملازم بھی تو ہیں، میری اس کے ساتھ اچھی خاصی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے۔ یہ بات کر کے پھر میری امی نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے کہا امی تو کیا آپ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور 2 بچے ہیں اس کی بیوی بھی تو یہیں پہ رہتی ہے۔ میری امی کہنے لگی ہاں مجھے سب پتہ ہے، میں سچ میں شادی ہی کرنا چاہتی ہوں، میں نے بختیار صاحب سے بات کی ہوئی ہے، وہ بھی راضی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گاؤں پہنچا دے گا اور پھر وہ یہیں میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب جب میں نے یہ سنا میرے پاس ایک دم الفاظ ختم ہو چکے تھے کہ میں اپنی امی کو کیا بولوں، کیونکہ اس نے وہ سارا کام تو اس کے ساتھ ویسے بھی کر لیا تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی، میں نے کہا امی تو پھر میری بھی بات سنو۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔